الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وقال سيدنا وسندنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقال لساكن القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأ بها رواه أبو داود والترمذي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اسٹیج پر بدرگاہ حضرات علماء کرام، دانشورانہ قوم، معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اور نونہالان اسلام، اس وقت یہ مبارک اور پررونق محفل سجائی گئی ہے ان حفاظ کرام کے لیے جو جامعہ غفرانیہ کاشف العلوم سے آج اپنے حفظ کی تکمیل کریں گے. میرے پیاروں اور میرے دوستوں، حافظ قرآن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا ہی عظیم مقام مرتبہ ہے اور اللہ نے یہ حافظ قرآن کو جو مرتبہ دیا ہے وہ صرف اور صرف اس بنیاد پر دیا ہے کہ اس بچے میں یا اس لڑکے میں کلام اللہ کو، کلام الہی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر دیا ہے. اور اسی نسبت سے اس بچے کو بھی حافظ قرآن کہا جانے لگا، کیونکہ در حقیقت یہ کتاب جو خداوندی کلام ہے، جو کتاب الہی ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے بھی قرآن اتارا ہے اور ہم ہی قرآن کے حافظ بھی ہیں. لیکن جب کوئی طالب علم، جب کوئی بچہ، جب کوئی بچی یا کوئی لڑکا قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے تو وہ نام جو اللہ نے اپنے لیے محفوظ کیا تھا، حافظ قرآن اور حافظ ذکر، وہی لقب اور وہی نام اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو عطا کر دیتا ہے جو قرآن پاک کو زبانی حفظ کر لیتا ہے اور ہم اسے حافظ محمد غفران یا حافظ محمد سلمان کہنے لگتے ہیں. تو حافظ قرآن کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نام، اپنی نسبت اس بچے کو عطا کرتا ہے جو قرآن پاک کو حفظ کر لیتا ہے. اور میرے بزرگوں اور دوستوں، نسبت بہت بڑی چیز ہے. اسی نسبت کی بنیاد پر چیزوں کی قدر و منزلت اور ان کی قیمت متعین کی جاتی ہے. میں آپ کو مثال دوں، قرآن پاک ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ کاغذ پر لکھا ہوا ہے اور اس کاغذ کی نسبت قرآن پاک سے جڑ گئی ہے تو ہم اس کاغذ کو اس وقت تک نہیں چھوتے ہیں جب تک کہ ہم وضو نہ کر لیں. اور ایک کاغذ وہ ہوتا ہے جس میں اخبار لکھے ہوتے ہیں، جس میں خبریں لکھی ہوتی ہیں، جس میں پوسٹر بنائے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ ہم پڑھتے ہیں، پڑھ کر پھینک دیتے ہیں اور اپنے قدموں سے بھونتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی وہ نسبت نہیں ہے، ان کاغذوں کی نسبت وہ نہیں ہے جو اس کاغذ کی نسبت قرآن پاک سے ہو گئی. آپ لے لیجئے کپڑا، ایک کپڑا وہ ہے جو ٹیبل پر بچھایا ہوا ہے، ایک کپڑا وہ ہے جس کو آپ رونگ رہے ہیں، جس پر آپ بیٹھے ہیں، اور ایک کپڑا وہ ہے جس کو ہم جزدان کہتے ہیں، جس کا تعلق قرآن پاک سے ہوتا ہے. اب ہم جزدان کو بھی بغیر وضو کے چھوتے نہیں ہیں، گر جائے تو اٹھا کر چوم لیتے ہیں. ہے وہی کپڑا جس پر ہم بیٹھتے ہیں، جسے ہم پہنتے ہیں، لیکن اس کپڑے کی نسبت جب قرآن پاک سے جڑ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مرتبے کو بلند کر دیا. ایک کپڑا وہ ہے جو ہمارے سروں پر ہے، جسے ہم ٹوپی کہتے ہیں، اس کی نسبت ٹوپی سے جڑ گئی تو ہم نے اس کو اپنے سر کا تاج بنا دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ نسبت کی بنیاد پر چیزوں کی قیمت، چیزوں کی قدر اور
کا نام یعنی حافظ قرآن عطا کر دیتا ہے۔ یہ پہلی فضیلت ہے، پہلی برتری ہے اس بچے کے لیے جو قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کی بڑی ہی عظیم منزلت بیان کی ہے، اس کا بڑا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے۔ بلکہ دور نبوی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جس صحابی رسول کو قرآن پاک زیادہ یاد ہوتا تھا اسے امامت کے فرائض انجام دینے پڑتے تھے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ ان جلیل القدر صحابہ اکرام میں سے ہیں جنہیں قرآن پاک سب سے زیادہ یاد تھا اور وہ امام بنتے تھے۔ ان کی ابتدا میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسے خلفائے راشدین اور جلیل القدر صحابہ اکرام ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان جو غلام تھے ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے پیچھے بڑے بڑے صاحبزادے صحابہ اکرام اقتدا کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک غلام ہونے کے بعد بھی یہ حافظ قرآن سے قرآن ان کو سب سے زیادہ یاد تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حافظ قرآن کی عظمت، حافظ قرآن کی عزت دور نبوی سے چلی آ رہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے بارے میں جو بشارتیں دی ہیں، حافظ قرآن کے بارے میں جو خوشخبریاں دی ہیں، حافظ قرآن کے بارے میں جو فضیلتیں بتائی ہیں، ان میں سے چند فضیلتیں میں آپ کو بتا دوں کہ جب ایک بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کون کون سی فضیلتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی لڑکا یا کوئی شخص حافظ قرآن بن جاتا ہے تو سب سے پہلا جو اعلیٰ مقام اللہ عطا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جنت کو اس کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے، سب سے پہلا۔ اور پھر سنیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت میں ٹھکانہ بننے کے بعد میں وہ آیت جو آخری وہ آیت پڑھے گا وہ آیت اس کا سب سے اعلیٰ مقام ہوگی۔ اور ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل، اس حافظ قرآن سے صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جا چڑھتے جا اور ویسا ہی پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا، اور تیرا آخری منزل، تیرا آخری ٹھکانہ جنت میں وہ جگہ ہوگی جو تیری آخری آیت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حفظ قرآن اور حافظ قرآن بننے کے بعد میں سب سے پہلی جو بشارت ملے گی وہ یہ ہے کہ جنت میں آپ کا ٹھکانہ ہوگا، اور جنت میں بھی وہ مقام آپ کا ٹھکانہ ہوگا جو آپ کی آخری آیت ہوگی۔ اس لیے میری بچوں سے یہ گزارش ہے کہ قرآن پاک کی حفظ کرنے کے بعد بھی اسے مستقل پڑھتے رہا کریے گا، اس پر عمل کرتے رہا کریے گا۔ تیسری فضیلت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھتے رہا کرنا، کیونکہ جب تم قرآن پڑھتے رہا کرو گے تو قیامت کے دن تمہاری سفارش کرائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة لأصحابه شفيعا لأصحابه۔ حضور فرماتے ہیں قرآن پڑھتے رہا کرو، اور جب تم قرآن پڑھتے رہا کرو گے تو یہ قرآن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر کے تمہیں بخشوائے گا۔ تو میری بچوں سے یہ گزارش ہوگی اور ان لوگوں سے بھی گزارش ہوگی جو قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے رہا کریے گا، کیونکہ یہ قرآن پڑھنے والے کی فضیلت ہے کہ قرآن پاک اس کو بخشش کروائے گا۔ چوتھی فضیلت حضرت امام ترمذی علیہ الرحمہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، اس میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قرآن پاک آئے گا اور کہے گا اے اللہ حافظ قرآن کو، تالی قرآن کو اور قرآن پڑھنے والے کو مزین کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکرم اور بہت ہی پررونق تاج پہنائے گا۔ قرآن پھر کہے گا اے اللہ اس کو اور مزین کر دیجئے، اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لباس پہنائے گا، اور حضور فرماتے ہیں کہ ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا اور اس کا حسن نکھرتا چلا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شخص حافظ قرآن بنتا ہے، جو شخص اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے، کل بروز قیامت اس کو تاج بھی پہنایا جائے گا اور جنت کا لباس بھی پہنایا جائے گا۔
اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو حافظ قرآن کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں، ماں باپ کی شکل میں ہو یا رشتہ دار کی شکل میں ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کے والدین کو بروز قیامت تاج پہنایا جائے گا، اور اس تاج کی روشنی تمہارے دنیا کی صورت کی روشنی سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ میں آپ کو اس پر ایک واقعہ بیان کروں اور بات ختم کروں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے نے جب قرآن پاک کو حفظ کر لیا تو یہ خوشخبری لے کر اورنگزیب اپنے والد شاہ جہاں کے پاس گئے اور کہا ابا جان آپ کے پوتے نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا ہے۔ تو دادا کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں بلکہ ایک تبصرہ تھا۔ کہا کہ پوتے نے جو قرآن پاک حفظ کیا ہے مجھے کیا ملے گا؟ مجھے تو جب ملے گا جب میرا بیٹا قرآن پاک کا حفظ کر لے۔ تو کہا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد سے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے جب تک قرآن پاک کو حفظ نہیں کر لیا اپنے والد کے پاس نہیں گئے، اور جس دن قرآن پاک کی حفظ مکمل کیا ہے اپنے والد کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ابا جان آج آپ کو بھی وہ خوشخبری مل جائے گی، وہ بشارتیں حاصل ہو جائیں گی جو اللہ کے رسول نے حافظ قرآن کے والدین کے لیے کہا ہے۔ آپ کو بھی قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا اور آپ کے بھی سر پر وہ تاج رکھا جائے گا کہ جس کی وجہ سے آپ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا اور فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے ان کے لیے بھی فضیلت ہی فضیلت ہے، ان کے والدین کے لیے بھی فضیلت ہے۔ اور سن لے وہ لوگ جو ماما دادا ہیں، جو چچا چچی ہیں، جو ماما ممانی ہیں، ان کے لیے کیا فضیلت ہے یہ بھی سن لے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور استظہرہ اور اس کو زبانی یاد کر لیتا ہے، فأحل حلالہ اور اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہے، وحرم حرامہ اور اس کے حرام کو حرام سمجھتا ہے، یعنی قرآن پاک پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ادخلہ اللہ بہ الجنہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے خود اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور فرمایا وشفعہ فی عشرۃ من بیتہ کلہم وجبت لہ النار، اور اللہ تعالیٰ اس کے خاندان میں، اس کے گھر والوں میں 10 ایسے لوگوں کے تو جنت میں ڈالے گا اور جہنم سے نکالے گا، جہنم سے دور کر دے گا، جہنم کے عذاب سے دور کر دے گا جن کے اوپر جہنم غالب ہو چکی تھی۔ تو قابل مبارکباد ہے یہ بچے یا اساتذہ، ان کے والدین، ان کے گھر والے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک جن کا مقام مرتبہ ہے اور جنہیں اللہ اور اس کے رسول اتنا بڑی فضیلت اور اتنا اعلیٰ مقام